نے کہا تھا جی کہ یہ ایک تو تبدیلی ہے کہ 111 بریگیڈ جو ہے وزیر اعظم کی حفاظت کر رہا تھا، پہلے 111 بریگیڈ جو ہے وزیر اعظم کو فارغ کرنے آتا تھا. تو یہ بڑی تبدیلیاں ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ باتیں، یہ ان لوگوں کو، خان صاحب کو اور قادری صاحب کو یہ ریئلائز کرنی چاہیے. اٹس اے نیو نیشن، اٹس اے نیو کنٹری. ایک نیا پاکستان ہے جس کا آغاز ہم سب نے مل کے کیا ہے. سر وہ نیا پاکستان وہ بنانے آئے ہیں. خان صاحب بھی اس میں شامل تھے. اس جو پچھلی 5-7 سال کی سٹرگل ہے، خان صاحب بھی اس میں شامل تھے، آپ بھی شامل تھے، میں بھی شامل تھا، یہ سارے لوگ شامل تھے. یہ کیمرے کے پیچھے جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں یہ سب شامل تھے. اس نئے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے ہم نے. اس کی روایات جو ہیں وہ مضبوط کرنی ہیں تاکہ ان روایات کو کوئی ڈسکارڈ نہ کر سکے. یہ تبدیلیاں آج جو اسمبلی میں جو مومنٹ تھا، میں نے اس اسمبلی میں بڑے دکھ دینے والے منظر بھی دیکھے ہوئے ہیں. اس وقت سر آپ یہ تاریخی لمحہ جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ تاریخی لمحہ وقوع پذیر ہو رہا تھا، این اس وقت اس سے تھوڑی دیر بعد عمران خان صاحب کنٹینر پر کھڑے اور انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ مجرم ہیں. وہ جس کو آپ تاریخی لمحہ کہہ رہے ہیں وہ ان کو مجرموں کا جتھا کہہ رہے ہیں. سر چلیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. عمران خان صاحب جو ہے اپنا اوپینین بڑی جلدی چینج کر لیتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی یہ بھی چینج کریں گے. جو گجرات کے چودھری ہیں ان کے متعلق جو کچھ کہتے تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. شیخ رشید صاحب کے متعلق جو کچھ کہتے تھے، آپ نے پچھلی دفعہ خود مجھے کلپ دکھایا کہ میں اس کو نوکر بھی نہ رکھوں. تو وہ لوگوں کے متعلق اوپینین چینج کرتے رہتے ہیں. سیریسلی نہیں لینا چاہیے. آپ کو اتنا جو ہے نا وہ گمبھیر نہیں ہونا چاہیے. اچھا، مطالبات کی طرف آتا ہے سر. 6 مطالبات، ایک عمران خان صاحب کے 6 مطالبات ہیں. آج سے تقریباً 1971 سے پہلے 1970 کے قریب 6 مطالبات ادھر سے مجیب الرحمان کے تھے، اور ہم نے ظاہر اس وقت وہ مطالبات نہیں مانے تھے، پاکستان ٹوٹ گیا تھا. آج بھی 6 مطالبات ہیں، اگر نہ مانے خدا نہ خاصا پاکستان کو بہت ایک بنیادی فرق ہے چوہی صاحب. وہ ان 6 مطالبات، یہ 6 نکات کی بیسس میں جیتا تھا الیکشن. یہ تو ہارے ہوئے ہیں، انہیں سے پلے کیے گا. فرق ہے. آپ پلیز اس طرح تاریخ کو اس طرح متوازی نہ پیرلل سے نہ ڈرا کریں. اچھا، اب دیکھیے خورشید شاہ صاحب کا بھی کہنا ہے کہ مطالبات پہ غور ہونا چاہیے اور گفتگو ہونی چاہیے. وہ کر رہے ہیں، ہم حاضر ہیں. زرداری صاحب آ رہے ہیں پاکستان واپس. زرداری صاحب آ رہے ہیں. زرداری صاحب پاکستان کے صدر 5 سال رہے ہوئے ہیں. زیرک انسان ہیں، زیرک سیاستدان ہیں. انہوں نے بڑا اچھا گزارا ہے 5 سال. بڑے نازک لمحات بھی آئے انہوں نے، وہ بھی گزارے. انہوں نے ایک لمبی قید گزاری ہوئی ہے، وہ بڑے امتحانوں میں گزرے ہوئے ہیں. وہ آئیں، وہ بھی اپنا رول ادا کریں. بالکل. اچھا، 6 مطالبات میں سے کوئی مانا جا سکتا ہے؟ کیونکہ پہلا مطالبہ ان کا یہ کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں، اور خورشید شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ پہلا مطالبہ 6 نمبر پہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ریورس کر لیں اس کو، 6 نمبر پہ میاں صاحب کو لے آئیں. ٹھیک ہے، جس طرح خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کر لیں. میں پہلے دیکھیں نا، وہ مطالبہ جو ہے پہلے ایک مطالبہ مانا جائے، پھر دوسرا مانا جائے، اور بلکہ ان میں سے 4 مطالبات آلریڈی تقریباً مانے جا چکے ہیں. ایک الیکشن کا جو ان کی پارٹی نے اس میں شمولیت اختیار کی ہوئی ہے. ان کی پارٹیوں نے خود نام دیے. ان میں 4 آدمی کے 3 آدمی ہیں ان کے. میرا خیال ہے عارف الوی صاحب ہیں، ایک 2 صاحب اور ہیں، حیاسد عمر صاحب ہیں. اس میں وہ اس کمیشن کا حصہ ہیں جو الیکٹرل ریفارمز کر رہے ہیں. بالکل آپ کی موجودگی میں وہاں پہ یہ بات ہوئی ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ، اور بلکہ سسٹم سارے ایوالو ہوتے رہتے ہیں. سسٹم جو ہے وہ ارتقاء کی منزلوں سے گزرتے رہتے ہیں. سسٹم اگر اس میں ارتقاء نہ ہو تو وہ سٹیٹک ہو جاتا ہے. سٹیٹک ہو جائے تو اس میں تعفن آ جاتا ہے، سٹیگننٹ ہو جاتا ہے. تو یہ اس میں بالکل 100% ہر وقت جو ہے ثبات فقط تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، علامہ اقبال کا شعر ہے. تو یہ تغیر تو ہر وقت جاری رہنا چاہیے. ہمارا کوئی ہارڈ فاسٹ نہیں ہے. اگر کوئی قانون یا کوئی قاعدہ یا کوئی رول جو ہے وہ تبدیلی اس میں ہو سکتی ہے، امپروو ہو سکتا ہے، 100% امپروو کرنا چاہیے. سب کو مل کو پارلیمنٹ کے اندر کرنا چاہیے. آپ کو پارلیمنٹ کے باہر نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے طریقہ کار درج ہے ایک کتاب کے اندر جس کو آئین کہتے ہیں. سر دیکھیے، عمران خان صاحب انحراف نہ کریں. عمران خان یہ ہماری درخواست ہے، کچھ سے انحراف. عمران خان صاحب کے لیڈر ہیں سر، اور پولیٹیکل پارٹی ان کی، انہوں نے الیکشن لڑا. الیکشن لڑنے کے بعد پورے پاکستان میں ان کے 123 ان کے رکن ہیں، 1 2 3 ان کے ارکان ہیں، اور وہ ان کے اپنے مطالبات ہیں. ان کو ظاہر قانونی طور پر 1 2 3 ارکان صوبائی اسمبلیوں کے پورے پاکستان میں انہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں سب ملا کے ان کے
اچھا اب اس میں خواجہ صاحب ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ ایک قانونی گفتگو کریں گے آئینی گفتگو کریں گے لیکن علامہ طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں ان کے مطالبات جو ہیں وہ قانون اور آئین کے دائرے سے باہر ہیں ان کے ساتھ آپ کیوں مذاکرات کر رہے ہیں اور اگر مذاکرات کر رہے ہیں تو ان مذاکرات کی آئینی حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیں ہم تو کوئی چیز آئین سے ماورا کرنے نہیں جا رہے قطعی طور پہ ان کے مذاکرات جو ہیں اگر ان کے پاس کوئی اچھی سجیشن ہے ان کے پاس اگر وہ ریفارمز کا کوئی پروگرام یا ایجنڈا لے کے آئے ہوئے ہیں اگر وہ انکارپوریٹ ہو سکتا ہے قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے اس میں گنجائش موجود ہے تو ضرور ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی شخص جو ہے وہ لیٹر لکھ دیتا ہے پرائم منسٹر کو کہ میرے پاس یہ سجیشن ہے اس سجیشن کو آپ انکارپوریٹ کریں اگر وہ اچھی سجیشن ہے اور اس کو انکارپوریٹ کیا جا سکتا ہے تو ہر شہری کو حق ہے کہ وہ سجیشن دے اور قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے اس کو انکارپوریٹ کیا جائے اگر امپروو کی جا سکتی ہے سچویشن تو لیکن وہ علامہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آپ مذاکرات بھی ایک طرف کر رہے ہیں دوسرا پانی میں کیمیکل ڈال رہے ہیں کھانا آپ نے ان کا بند کیا ہوا ہے اور مسائل پیدا کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کھانے میں پانی میں کیمیکل تو نہ صاحب پانی میں کیمیکل کا یہ بڑا الزام جو ہے غلط ہے دیکھیں جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 11-12 ہزار بندہ جو ہے بیٹھے ہے میں نے شروع میں آپ کو کہا ہے کہ جو سین وہاں پہ دیکھنے میں نظر آتے ہیں وہ شرم آتی ہے کہ اپنے ذاتی جو اس کی آبجیکٹیوز ہیں یا مقاصد ہیں ان کی تلاش میں یا ان کی پرسوئنس میں جو ہے نا کس طرح لوگوں کو جو ہے یہاں پہ خراب کیا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو جو بیمار ہو رہے ہیں لوگ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے اسپتالوں میں پہنچے ہوئے ہیں لوگ جو اللہ میاں ان کو صحت دے تو یہ پانی کی وجہ نہیں ہے لیکن دیکھیں ایکسٹریم ہیومیڈیٹی ہے آج بڑی گرمی کا دن تھا اس میں ویسے ہی وبائیں پھوٹتی ہیں تو ایک جہاں پہ کوئی باتھ رومز نہ ہوں جہاں پہ کوئی شاور کا کوئی انتظام نہ ہو کوئی لوگ اپنے گھروں سے آئے ہوئے ہیں کوئی ان کا فالوور ہے قادری صاحب کا وہ ان کا حق ہے وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ لیڈر جو ہے وہ ایئر کنڈیشنڈ کنٹینروں میں سوئے ہوئے ہیں فالوور جو ہیں وہ باہر جو ہیں تو ہماری روایت تو یہ ہے کہ کبھی خلیفہ جو ہے اونٹنی پہ چڑھتا ہے اور کبھی جو ہے غلام جو ہے اونٹنی پہ چڑھ جاتا ہے اور لگامیں پکڑ کے جب بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں تو اونٹنی کی جو لگام ہے وہ خلیفہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو اوپر غلام بیٹھا ہوتا ہے اچھا علامہ طاہر القادری صاحب نے ابھی الزام لگایا اور ان کا کہنا ہے کہ 25,000 ارکان ان کے گرفتار کیے ہوئے حکومت نے اور حکومت نہیں چھوڑ رہی جگہ جگہ پہ آپ نے کنٹینر یہ بالکل اگر دیکھیں وہ ہمیں 15 راستوں پہ 15 پوائنٹس پہ حکومت نے کنٹینرز لگایا اور ان کے ورکرز کو روکا جا رہا ہے دیکھیں ان کے پاس کوئی لسٹ ہے جو ہمارے گرفتار ہوئے ہیں ہم نے آلریڈی ان کو آفر کیا ہے کہ بالکل ان میں سے جو لوگ رہا کیے جا سکتے ہیں فوری طور پہ رہا ہو جائیں گے باقی لوگوں کو بھی جو ہے نا کسی کو غیر قانونی طور پہ یا کسی ٹرمپ ٹپ چارجز کے اوپر نہیں رکھا جائے گا غلط بات ہے علامہ صاحب آپ کو فہرست دیں تو آپ ان کی رہائی کا گارنٹی دیتے ہیں بالکل علامہ طاہر القادری صاحب اگر آپ سن رہے ہیں یا آپ کے کوئی حضرات ان کے پاس جو ہمارے نیگوشیٹر گئے ہوئے ہیں برادر حیدر رضوی صاحب وہاں پہ تھے جناب اعجاز الحق صاحب وہاں پہ تھے جنرل قادر صاحب وہاں پہ گئے ہوئے تھے آسن اقبال صاحب گئے ان کو لیستے ہیں ان سے میری آلریڈی ان کی بات ہوئی ہے بالکل ہونا چاہیے اگر کسی کے ساتھ کوئی نجائز ہوا ہے اس کی تصحیح ہونی چاہیے اس کو صحیح ہونا چاہیے اور یہ جو کنٹینرز لگا کے راستے بند کیے ہوئے آپ نے وہ کیوں نہیں کھولتے کنٹینرز جو ہیں اگر ہم ان کو کنٹین نہ کریں اس علاقے میں تو ہم نے تو دیکھیں یہ کمپیٹنگ فنڈامنٹل رائٹس ہیں اگر آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے یا بنیادی حقوق ہے کہ آپ یہاں پہ آگے ڈیمنسٹریٹ کریں تو میرا یہ بنیادی حقوق ہے کہ میں اپنے کام پہ جا سکوں میں اپنی روزی کما سکوں میری دکان آپ پر بند نہ ہو جائے میرا کاروبار نہ بند ہو جائے تو ہمارے جب فنڈامنٹل رائٹس آپس میں کلیش کریں گے جہاں میری ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹ سے کلیش کر رہی ہے یا آپ کی فنڈامنٹل رائٹ میری ذمہ داریوں سے کلیش کر رہی ہے وہاں پہ تو لازمی طور پہ قانون حرکت میں آئے گا وہاں پہ فری جو ہے ہینڈ نہیں دیا جاتا آخری 2 سوال آپ سے خواجہ صاحب پہلا سوال یہ کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور علامہ طاہر القادری صاحب سے ملنے کے لیے تیار ہیں کوئی اس میں جو ہے اگر معاملات کسی درستگی طرف چل نکلتے ہیں
تو اگر کوئی اس چیز کی ضرورت پڑی تو وزیر اعظم کی کوئی انا نہیں ہے. ہم لوگ سیاسی لوگ ہیں. وزیر اعظم بڑے ہمبل آدمی ہیں, کمال کی ہیوملٹی ہے ان میں. وہ آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں, سیاسی طور پہ بھی جانتے ہیں, ادروائز بھی جانتے ہیں. ان کے کوئی انا کے مسئلے نہیں ہیں. اگر اپوزیشن کی پارٹیز ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, ہمارے نیگوشیٹر بھی پہنچے ہیں, اگر کسی سلسلے میں اس کی ضرورت ہے, عمران خان صاحب کے پاس تو 2 دفعہ جا چکے ہیں. ابھی چند میرا 1.5-2 مہینے پرانی بات ہے, وہ خود چل کے ان کے پاس بنی گالا گئے تھے اور بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی تھی. اگر اس قسم کی ضرورت جو ہے کسی قادری صاحب کے آتی ہے اور اس سے قومی معاملات جو ہے درست ہو سکتے ہیں, اس میں یہ جو قوم اس ایگنی سے نکل سکتی ہے, تو وائی ناٹ, ملاقات ہو سکتی ہے. آخری سوال خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر یہ لوگ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے اس جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں, بیٹھے رہیں؟ دیکھیں وہ قوم اور ملک کا نقصان بے شمار ہو رہا ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے, پوری ایڈمنسٹریشن جو ہے خیبر پختونخوا کی وہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. وہاں پہ محترم وزیر اعلیٰ صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. انہوں نے جس صوبے میں ان کو مینڈیٹ ملی ہوئی ہے اس صوبے کو جو ہے اس وقت لاوارث چھوڑا ہوا ہے. وہاں پہ طوفان آئے, آندھی آئے, وہاں پہ بندے جو ہیں جہاں بھاگ ہو گئے, 12-14 بندے جہاں بھاگ ہوئے, وہاں پہ کوئی نہ گیا. اور جو بجٹ وہاں پہ ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے, میری اطلاع ہے کہ وہ کنزیوم نہیں ہوا. جو ہے جو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا کام وہاں پہ کیا جا سکتا ہے. پرویز خٹک صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے, سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. وہ یہ معاملات جو ہیں یہ جس طرح اس کو ایمیچورشلی ڈیل کیا جا رہا ہے, یہ اس طرح ڈیل نہیں ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کو انٹروین کرنا چاہیے. ان کو عمران خان صاحب کو کوئی ایسی راستہ بتانا چاہیے جو سیاسی ہو اور جو قوم اور ملک کے مفاد میں ہو, ہٹ درمی والا راستہ نہیں. اور جب آپ اگر میں اپنے لیڈر نواز شریف کو صحیح ایڈوائس نہ دوں تو میں بددیانتی کر رہا ہوں, اپنے لیڈر سے بھی, اپنی پارٹی سے بھی, اپنے آپ سے بھی, قوم اور ملک سے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرویز خٹک صاحب ایک سمجھدار آدمی ہیں. باقی دوسری پارٹی میں ان میں اور بڑے سمجھدار لوگ ہیں. ان کو عمران خان صاحب کو سمجھانا چاہیے کہ یہ راستہ جو ہے ملک اور قوم کے مفاد کے مطابق نہیں ہے اور اس کو مجروح کر رہا ہے, ملک اور قوم کے مفاد کو نقصان پہنچا رہا ہے. دیکھا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواجہ صاحب آپ نے خواجہ آصف صاحب کی گفتگو سنی. 2 مین نقطے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو ان کا یہ کہنا ہے کہ علامہ طاہر القادری صاحب کا الزام ہے کہ 25,000 ان کے ارکان جو گرفتار کر لیے گئے ہیں حکومت نے, اور خالد صاحب نے کہا ہے کہ وہ لسٹ اگر علامہ طاہر القادری صاحب فراہم کر دیں تو ہم ان تمام حضرات کو, جن حضرات کو چھوڑا جا سکتا ہے, جن کے اوپر کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہو رہی ہے, ان کے کوئی قانونی دفعات نہیں لگی ہوئی, ان سب کو رہا کر دیا جائے گا. دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اس ایشو کو سالو کرنے کے لیے عمران خان صاحب اور علامہ طاہر القادری صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہے. میرا خیال ہے ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے. حکومت کی طرف سے یہ پہلی بار آفر ہوئی ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں یا علامہ طاہر القادری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ایشو کو ختم کرنے کے لیے, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب کو درمیان میں آنا چاہیے, تو وزیر اعظم صاحب, خالد صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ملاقات کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ایک اچھی بڑی بریک تھرو ہے. خالد صاحب سے میں نے اجازت لینے, لیکن خالد صاحب کو سامنے ایک کمنٹ رکھنا ہے. خالد صاحب, ٹیلی ویژن کے بارے میں کہا جا رہا تھا, چینلز کے بارے میں, کہ ہم ون سائیڈڈ ہیں, ہم صرف عمران خان صاحب کو یا علامہ طاہر القادری صاحب کو زیادہ کوریج دی جا رہی ہے. آپ حکومت کی طرف سے تشریف لائے, آپ کا بڑا شکریہ, اور آپ کو پورا وقت دیا گیا. آپ کی طرف سے جو بھی شخص آئے گا, یہ سٹیج حاضر ہے, وہ آپ کے وزراء ہیں. آپ کوئی بات بھی کرنا چاہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں حق تلفی ہو رہی ہے حکومت کی یا ون سائیڈڈ اپینین لیا جا رہا ہے, ہم بالکل وہ اپینین اسی طرح پیش کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ابھی جو میٹنگ تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں جس میں آپ بھی شریک تھے, وہاں پہ یہ بات ملک کے بڑے صحافی اکٹھے کیے تھے آپ نے, جس میں میں بھی ایک تھا. نہیں بالکل, آپ یہ غلط فہمی نہ ڈالیں کہ میں کو ون ملاقات کر کے. میں یہاں پہ جو وہاں پہ بات ہوئی ہے وہ اس سجیشن کو میں یہاں پہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ حکومت جو ہے اس کو رابطہ کرنا چاہیے. یہ سجیشن دی گئی تھی آپ کے کسی ساتھی نے دی کہ جو مالکان ہیں چینل